السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناول فکشن، ناول جنون وفا، قسط نمبر 9۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شہر کی دھندلی ابھی پوری طرح چٹنی نہیں تھی کہ رحمان حویلی کے مردان خانے کسی سرد خانے کی طرح بوجھل اور کشیدہ ہو چکا تھا۔ باہر سرد ہواؤں کا راج تھا، مگر بارود کا سیاہ دھواں اڑ رہا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں حقے کی مسلسل گڑگڑاہٹ کے درمیان داجی کے چہرے پر ابھری جھریاں آج کچھ زیادہ ہی گہری اور کٹیلی لگ رہی تھی۔ ان کے سامنے رکھے چوبی کے صوفے پر ارمان خان اور ارحم خان بیٹھے تھے۔ ایک خاموش ضبط کی تصویر تھا تو دوسرا غصے سے تلملا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے داجی، ہم خاندادوں کی حویلی کے قدمچے پر پاؤں نہیں رکھیں گے۔ ولیمہ تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ ارحم نے اپنی مٹھیاں اس حد تک بھینچی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس کا جوان خون، گرم خون اپنے بھائی کے قاتلوں کے گھر جا کر ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کی توہین برداشت کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھا۔ داجی نے حقے کا نوالہ دھیرے سے اپنے سوکھے لبوں سے ہٹایا۔ دھوئے کا ایک طویل مرغلہ فضا میں اڑا اور پھر ان کی گرجدار آواز مردان خانے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے نکلی۔ ارحم خان، غصہ ہمیشہ عقل کو چاٹ جاتا ہے۔ یہ خانزادہ حویلی کی جیت یا ہار کا سوال نہیں ہے، یہ اس وادی کے اس قدیم اور اٹل اصول کا سوال ہے جسے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ جب دو دشمن خاندانوں کے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی شرط یا مجبوری کے تحت ہو، تو وہ دونوں حویلیاں ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے سانجے اٹھانے کی پابند ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم وہاں نہیں گئے تو کل جرگے کے سامنے خان حویلی کی پگڑی مٹی میں رل جائے گی۔ لوگ کہیں گے رحمان خان کے شیر بیٹے وادی کے اصول کے سامنے گیدڑ بن کر مکر گئے۔ ارمان نے جواب دیا۔ ارمان نے، جو اب تک خاموش تھا، ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس حویلی کا موجودہ سردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پگڑی کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے اور حصول کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحم کے تپے ہوئے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ ارحم، داجی سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو اگل دیا تو ہماری غیرت جائے گی اور پی لیا تو ہماری روح جھلسے گی، مگر ہمیں یہ پینا پڑے گا۔ ہمیں اس ولیمے کی دہلیز پار کرنی ہوگی، چاہے ہمارے اندر کا خاندانی غرور اس کا کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے۔ مردان خانے کی باری اوڑ پر لٹکے ریشمی پردے کے پیچھے کڑی مشائم خان خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا نرم اور مخلص دل وادی کے اس خونی دشمنی کے انجام سے ہمیشہ سہم جاتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور التجا کی، یا اللہ، ہانیہ کے اس ولیمے کو کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ نہ بننے دینا۔ اس نے کمال ضبط کے ساتھ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار کیا اور آہستہ سے قدم بڑھاتی ہوئی مردان خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ارمان اور ارحم کے سامنے گرم چائے کی پیالیاں میز پر رکھ دی۔ اس کا یہ پرسکون باوقار چہرہ اور خاموشی ہمیشہ ارحم کے ابلتے ہوئے غصے پر برف کا کام کرتی تھی۔ ارحم نے اپنی سلگتی ہوئی تپتی نظریں اٹھا کر مشائم کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس وقت ایک خاموش التجا تھی، ایک درد تھا
जो अरहम से अपने गुस्से को लगाम देने की भीख मांग रहा था। अरहम ने नजरें झुका ली और मर्दान खाने का माहौल चाय की भाप के साथ कुछ देर के लिए थम सा गया। दूसरी तरफ खानज़ादा हवेली में गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। दाऊद खानज़ादा की सख्त निगरानी में हवेली के दरो दीवार को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर कोई जरदोजी पर्दों और गुलाब के पानी की महक आ रही थी। निकाह को 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों में शहरयार और हानिया के दरमियान एक खामोशी मगर इंतहा की गहरा ज़ब्त कायम रहा था। हानिया की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर और संभल चुकी थी। वो अब वलीमे का दिन बिल्कुल सर पर खड़ा था। शहरयार अपने मखसूस बावकार अंदाज में कदम उठाता हुआ वैसे लॉन्च में आया, जहाँ ईशा बेगम और रुकैया बेगम मुख्तलिफ कैटलीस कोले शहर के नामों डिज़ायर से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। इसके करीब ही सोफे पर बैठी नूरे और मन्नत वलीमे के मलबूसात के रंगों और कढ़ाई पर गर्मा गर्मी बहस कर रही थी। वलीमे का जोड़ा और ज्वेलरी यहाँ हवेली में नहीं मंगवाए जाएंगे। शहरयार की बारी आवाज़ लाउंज में गूंजी तो सबने चौंक कर अपने काम रोक गए और इसकी तरफ देखा। लेकिन शहरयार बेटा, शहर के सबसे बड़े और नामवर बुटीक से नमूने और डिज़ाइंस मंगवाए है, बस तुम्हारे और नानिया की पसंद का इंतज़ार है। ईशा बेगम ने ऐनक के पीछे से ही उसे देखते हुए नरमी से कहा, नहीं बड़ी अम्मी, हानिया अपनी वलीमे का जोड़ा खुद अपनी पसंद से मुंतखब करेगी। शहरयार ने अपनी रिवायती हातमी लहजे में कहा। इसी लम्हे इसकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ उठी और वो वहीं ठहर गई। हानिया धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। गहरी नीली आंखें, गहरी नीली रंग की बिल्कुल सादा से काटन के सूट में खुले बालों के साथ वो इस वक्त भी भला की मासूम और क़यामत ख़ीज़ लग रही थी। शहरयार की एक्वा ब्लू आंखें हानिया के चेहरे पर जम गई, जिसमें एक सताइश थी। हानिया ने इसकी गहरी नज़रों की तपिश महसूस करके अपने पलके झुका लिए। भाई, मैं और मन्नत, क्या हम हवेली में ही बैठी रहेंगी? हमें भी साथ ले जाए, हम भी साथ जाएंगे। नूरी ने सोफे से उठते हुए लाड से मचल कर कहा। शहरयार के सख्त लबों पर एक बहुत हल्की दिलकश मुस्कुराहट उभरी। आज तुम दोनों को अलग गाड़ी में ले जाएगा, लेकिन याद रहे शहर के शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वह जो अभी अभी लॉन्च में दाखिल हुआ था शहरयार की बात सुनकर मुस्कुराया और उसकी नज़रें सीधा मन्नत पर गई, जो अभी तक मुंह बसूरी बैठी थी। हुक्म की तामील होगी बड़े भाई। वैसे भी मन्नत को शॉपिंग करवाना दुनिया का सबसे कठिन और सबसे दिलचस्प काम है। इसके नखरे उठाते उठाते बंदा खुद डिज़ाइनर बन जाता है। वहाज ने शर्त से कहा। मन्नत ने तब कर वहाज को घूरा, अपने सुर्ख लबों को सख्ती से पीछा और रुख मोड़ लिया, जबकि वहाज का बोझल माहौल और इनकी इस नोक झोंक से कुछ देर के लिए हल्का फुल्का हो गया। गाड़ियों का कारवां जब शहर के सबसे पुरतैश शॉपिंग मॉल के सामने रुका तो वहाँ मौजूदा कार्स ने पोजीशन संभाल लिए। शहरयार खानज़ादा ने अपने मखसूस बावकार और पुररोब अंदाज में गाड़ी से उतरकर खुद हानिया के लिए दरवाज़ा खोला। हानिया ने जब अपनी लरजती उंगलियां इसकी मजबूत हाथ में दिए तो वो अंदर से जैसे धीमी सी आंच उतर गई। वो खामोशी से इसके साथ कदम मिलाती हुई अंदर दाखिल हुई, जहाँ इसका पूरा वजूद शहरयार के बारी शख्सियत के शहर में जगड़ा हुआ था। डिज़ाइनर बुटीक के VIP लाउंज में कदम रखते ही माहौल की खुशबू नफासत दिल को छू लेने वाली थी। रिवायती पाकिस्तानी मलबूसात की शायकार चारों तरफ बिखरे हुए थे। हानिया की गहरी स्याह आंखें
हैरत और मुसरत से इन रंगों का तवाफ कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक गहरी सुर्ख और सुनहरी जरदोजी के काम वाले ब्राइडल लहंगे पर जाकर ठहर गई। वो सहर अंगेज लिबास जैसे खुद बोल रहा था। शहरयार ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात को बहुत गहराई से नोट किया और इसके बिल्कुल करीब झुका। इसके एक्वा ब्लू आंखें हानिया की नज़रों के ताकुब में थे। पसंद आ गया? इसकी मखमली आवाज़ हानिया के कानों के पास गूंजी तो वो हल्का सा चौंक कर पीछे हटी। बहुत बहुत भारी है, हानिया ने धीमे से कहा, जैसे अपने दिल की धड़कनों को छुपाना चाहती हो। मेरे सरदानी पर इस वादे की सबसे कीमती और भारी चीज़ ही जचेगी, हानिया। शहरयार ने मैनेजर को हाथ में इशारा किया और लिबास अलग करने का हुक्म दिया। ज्वेलरी की बारी आई तो हानिया हीरो के इस रॉयल नेकलेस के चमक देखकर दंग रह गई, जिसे शहरयार ने खुद उठाकर इसके गले के पास लाकर रखा था। इसके तपते पोरों का लम्स जब हानिया के गर्दन की नरम जेल से छुआ तो इसने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद ली। असल तूफान तब आया जब शहरयार ने उसे इंटरनेशनल सेक्शन की तरफ ले गया, जहां सिल्क और नेट के इंतहाई नफीस मॉडर्न बोल्ड लिबास और नाइटीज के आविज़ा थे। हानिया ने जैसे ही इन मलबूसात पर नज़र डाली, हया से एक तेज सुर्खी इसके पूरे चेहरे और गर्दन तक फैल गई। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। शहरयार, हम यहाँ क्यों आए हैं? चले यहाँ से, इसने इल्तिजा की। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट उभरी, जो हानिया के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर देती थी। इसने खुद आगे बढ़कर एक क्रिम्सन रेड रंग का रेशमी लिबास उठाया, जिसका लम्स पानी की तरह मुलायम था। ये तुम्हारे लिए है हानिया, और इसे पहनने के बाद तुम कैसी लगोगी, ये सोचने का हक सिर्फ मेरा है। इसके एक्वा ब्लू आंखें गहरी और तारीक हो गई, जिसमें एक अजीब सी तपिश थी। अब ये लिबास लो और चेंजिंग रूम में जाकर इसका फिटिंग साइज चेक करो। मैं यहाँ बाहर हूँ। हानिया ने इनकार में सर हिलाना चाहा, लेकिन शहरयार के नज़रों के सामने इसका कोई एहतजाज काम ना सका। वो लरजती हाथों से वो रेशमी लिबास थामे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चेंजिंग रूम काफ़ी वसी था, जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े आईने जाविये से हुस्न को कैद करने के लिए तैयार थे। हानिया ने कांपते दिल के साथ अपनी सादा लिबास उतारा और वो सुर्ख रेशमी जोड़ा अपने वजूद पर सजा लिया। लिबास क्या था? रेशमी, जैसे रेशम की कोई लहर इसके जिस्म से लिपट गई हो। इसके जिस्म के दिलकश खदोखाल इसमें नुमायां हो रहे थे, लेकिन पुश्त पर लगी बारीक जिप इसकी पीठ के वसत में जाकर अटक गई। हानिया ने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर जिप को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रेशम की फिसलती लम्स की वजह से वो नाकाम रहे। इसी गोरी मुलायम पीठ का एक बड़ा हिस्सा आईने में साफ झलक रहा था। वो परेशान व तकन से इसकी सांस फूलने लगी थी। वो इस कश्मकश में काफ़ी देर गवा बैठी थी। बाहर खड़े शहरयार के लिए वक्त जैसे थम गया था। इसका सब्र जवाब दे रहा था और वो हानिया को अपने सामने देखने के लिए बेचैन था। जब इससे मज़ीद ना रहा गया तो इसने चेंजिंग रूम के बारी पट को हल्का सा धकेला। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। वो धीमे मगर हतमी कदम से अंदर दाखिल हुआ, पीछे हाथ ले जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। आईने में शहरयार का तवील पुरवकार अक्स उभरा तो हानिया हलक में जैसे सांस फंस गई। वो घबरा कर पीछे पलटी और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। शहरयार, आप अंदर क्यों आए? बाहर जाए, कोई देख लेगा। इसकी आवाज़ में खौफ और सहर का अजीब इम्तिजाज था। शहरयार ने इसके किसी लफ्ज़ का जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश अपने एक्वा ब्लू आंखों में जज्बात का समंदर लिए इसके करीब आता गया। इसके बूटों की दमक हानिया के दिल पर पड़ रही थी।
وہ ہانیہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ہانیہ میں اور آئینے میں ان دونوں کا کسی سحر انگیز خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شہریار کے باریک اور تپتے ہوئے ہاتھ جب ہانیہ کے ننگے ملائم کندھوں پر ٹک گئے تو ہانیہ کے پورے وجود میں جیسے بجلی کا کوئی کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ تم نے بہت دیر لگا دی ہانیہ، اور میں اپنی سردارنی کو اتنی دیر خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ شہریار کی آواز اس کے کان کے بالکل پاس ایک مدہوش کن سرگوشی کی طرح گونجی۔ اس نے اپنی انگلیاں ہانیہ کی ننگی پیٹھ پر چھوئے جہاں سردی اور گرمی کا ایک امتزاج احساس جگا۔ شہریار نے انتہائی نرمی اور نفاست سے اٹکی ہوئی زپ کو اوپر چڑھایا اور ریشمی اور دوسرے پروں کو بند کر دیا۔ اس عمل کے دوران اس کے انگلیاں بار بار ہانیہ کی جلد کو چھو رہے تھے، جس سے ہانیہ کا سارا وجود پگھلنے لگا تھا اور وہ کمزوری سے آئینے کے فریم کو تھامے کھڑی تھی۔ شہریار نے آئینے میں اس کے سرخ لباس میں لپٹی ہانیہ کو دیکھا تو اس کا سارا ضبط، ساری غرور اس حسن کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف گھمایا۔ ہانیہ کے گال اس وقت سرخ انگارہ ہو رہے تھے اور وہ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں حیا اور سپردگی کی ایک انوکھی چمک تھی۔ شہریار پلیز۔ ہانیہ کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ شہریار کے چوڑے سینے پر رکھ دیے جیسے اسے خود سے دور رکھنا چاہتی ہو، لیکن اس کے اپنے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ اب کوئی پلیز کام نہیں آئے گا ہانیہ، تم میری ہو، شہریار نے انتہائی گہری اور جذباتی آواز میں کہا۔ اگلے ہی پل اس کا سر جھکا اور اس کے گرم پیاسے لب ہانیہ کے لرزتے ہوئے پنکھڑی جیسے لبوں پر جم گئے۔ یہ کوئی سرسری لمس نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا اور روح میں اتر جانے والا لپ کس تھا، جس میں شہریار کے برسوں کی تشنگی اور محبت کی شدت شامل تھی۔ ہانیہ کے منہ سے ایک دھیمی اور بے ساختہ سسکاری نکلی جو شہریار کے منہ میں ہی جذب ہو گئی۔ شہریار کا ایک مضبوط ہاتھ ہانیہ کی کمر کو جکڑ کر اپنے وجود میں بھینچ رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں کی گرفت میں تھا۔ ہانیہ کے پاؤں زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ پوری طرح شہریار کے اس شدت کے سحر کے رحم و کرم پر تھی۔ شہریار کا جنون اب حد توڑ رہا تھا۔ ہانیہ کے لبوں سے الگ ہوا، لیکن اس کا سانس اکڑا ہوا تھا۔ وہ نیچے اترا اور اس کے تپتے لب ہانیہ کے وہ نیچے آیا اور اس کے تپتے لب ہانیہ کے سرائی دار گردن پر رینگنے لگے جہاں اس نے شدت سے کسس کیے۔ ہانیہ نے اپنی گردن ایک طرف گرایا دی۔ اس کے سسکیاں چینجنگ روم کے خاموشی میں گونج رہے تھے۔ شہریار کے لب مزید نیچے آئے۔ اس نے لباس کو کندھے سے تھوڑا سرکایا اور ہانیہ کی گوری چمکدار پیٹھ پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی، جس سے ہانیہ کے پورے وجود میں اکڑ سی پیدا ہو گئی۔ شہریار کا ہاتھ ریشمی لباس کے اندر رینگتا ہوا اس کے ملائم اور لرزتے ہوئے پیٹ پر گیا۔ اس نے ہانیہ کو دیوار کے آئینے کی طرف ساتھ بالکل پیوست کر دیا اور اس کی پیٹھ پر اپنے لبوں سے دیوانگی کی حد تک کسس کیے۔ ہانیہ کا پورا جسم اس کے بے پناہ اور گہرے لمس کی تپش سے کانپ رہا تھا۔ اس کا وجود جیسے پگھل کر شہریار کے سانچے میں ڈل چکا تھا۔ جذبات کا یہ طویل طوفان اپنے آخری تلاطم خیز مرحلے میں تھا جب اچانک شہریار کے ذہن میں ہانیہ کی نازک حالت کا خیال آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کمال ضبط کی مثال قائم کی جو صرف شہریار خانزادہ ہی کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اکڑتے ہوئے سانسوں کو بحال کرتے ہوئے خود ہانیہ کے وجود سے دور ہوا۔ اس کے ایکوا بلو آنکھیں اس وقت جذبات کی شدت سے گہرے تاریک ہو رہے تھے۔
اس نے ہانیہ کے سرخ اور لرزتے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیا۔ اس کے لب ابھی تک کانپ رہے تھے اور آنکھیں مدہوشی میں بند تھے۔ شہریار نے اس کی پیشانی پر ایک انتہائی نرم کس کی اور اپنی بھاری دھیمی آواز میں بولا، میں خود پر قابو پا رہا ہوں آنیا، صرف کل رات کے لیے۔ کل رات میں اس حویلی میں نہ یہ فاصلے ہوں گے اور نہ ہی میرا یہ ضبط۔ اب جلدی سے لباس بدلو، میں باہر منتظر ہوں۔ شہریار مڑا اور اس نے دروازے کا لاک کھولا اور باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ وہی آئینے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے پورے وجود پر شہریار کے لمس کی خوشبو اور تپش راج کر رہی تھی۔ مال کی دوسری طرف فہد، منت اور نورے ایک مشہور بوتیک میں موجود تھے۔ فہد صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس کی تیز اور باری نظریں منت پر تھی، جو مختلف رنگ برنگے فراکس اور کرتے دیکھ رہی تھی۔ منت، یہ پسٹل پنک والا لباس اٹھاؤ، یہ تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ فہد نے پیار بھرے لہجے میں ایک لباس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہمیشہ منت کو اپنی پسند کے سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ منت نے نخرے انداز میں گردن گھمائی۔ میں آپ کی پسند کا کیوں لوں وہاج لالا؟ سوری وہاج، میں اپنی پسند کی شاپنگ خود کروں گی۔ مجھے یہ شارٹ کرتی اور بھاری گہرے والا شرارہ پسند آیا ہے۔ منت نے ایک انتہائی خوبصورت اور منفرد مہندی رنگ کا بوتیک ڈیزائنر لباس اٹھا کر اپنے سامنے لہرایا۔ وہاج کی بری آنکھیں سکڑی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر منت کے بالکل قریب آیا اور دھیمی پوزیسو آواز میں بولا، شارٹ کرتی؟ منت، خانزادہ خاندان کی لڑکیاں ایسے لباس نہیں پہنتی، اور یاد رکھو تمہاری ہر پسند پر پہلا حق میرا ہے۔ اگر تمہیں شرارہ پسند ہے تو اس کے ساتھ کرتی لمبی ہوگی۔ مینیجر، اسے کسٹمائز کرواؤ۔ منت نے معصومیت سے گھورا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہاج اس کے پیچھے اس کی بے پناہ محبت اور پوزیسو نیچر چھپی ہوئی ہے۔ نورے ان دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہاج بھائی، آپ منت کو کبھی نہیں جیت سکتے۔ شاپنگ کے اس طویل اور سیر انگیز سیکشن کے بعد جب یہ سب حویلی واپس لوٹے تو حویلی ولیمے سے ایک رات پہلے کی روایتی سحر اور دھیمی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ لیکن سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، کل جب خان حویلی کے لوگ اس حویلی میں آئیں گے تو کیا یہ دشمنی ختم ہوگی یا کوئی نیا طوفان جنم لے گا؟ سورج کی پہلی سنہری کرن جب وادی کے بلند و بالا پہاڑ کے ہوٹھ سے نمودار ہوئی تو اپنے ساتھ ایک عجیب سے سنسنی خیز بوجھل اور خاموشی لے کر آئی، مگر خانزادہ حویلی کے در و دیوار اس وقت کسی شاہی دربار کے مناظر پیش کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر سے ہی پورے ضلع کے نامور باورچی صحن کے ایک کونے میں لکڑیوں کی تیز آنچ پر دیگے چڑھا چکے تھے، جس سے اٹھتا ہوا دھواں اور مصالحوں کی مہک ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ حویلی کی وسیع و عریض لان کو سفید اور سنہری ریشمی پردوں، بیش قیمتی فانوسوں اور تازہ سرخ گلابوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ ہر گوشہ کسی خواب کا حصہ لگتا تھا۔ مردان خانے کی باری لکڑی کے دروازے کھلے تھے، جہاں داؤد خانزادہ سفید کلف لگے سوٹ اور کندھے پر روایتی شال ڈالے اپنے بیٹے حارث اور علی خانزادہ کے ساتھ مژدہ کھڑے تھے۔ وادی کے چھوٹے بڑے ملک، چودھری اور معززین اپنے پگڑیاں سنبھالتے ہوئے جوک در جوک حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک ہی دھیمی سرگوشی تھی، ایک ہی سوال ہر زبان پر تھا، کیا آج رحیم خان کے بیٹے اس حویلی کی دہلیز پر پاؤں رکھیں گے؟ کیا وادی کا وہ قدیم حصول خاندانی نفرت سے بڑا ثابت ہوگا؟ دنان خانہ کے بڑے ہال میں بھی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ عائشہ بیگم اور رقیہ
آنے والے خواتین کی تواضع میں مصروف تھی، جبکہ نوریہ اور منت چمکتے روایتی جوڑوں میں ملبوس حویلی کی خاتماؤں کو ہدایت دے رہی تھی۔ منت نے وہاج کی فرمائش کے مطابق کسٹمائز کروایا ہوا مہندی رنگ کا باری شرارہ اور لمبی کرتی پہن رکھی تھی، جس کے گھیرے پر لگی زردوزی کے جالر اس کی ہر جنبش پر چمکتی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اس وقت حیا اور ایک انوکھی دلکشی تھی۔ ان تمام ہنگامے سے دور شہریار خاندادہ کے کمرے میں ایک سحر انگیز گہری خاموشی کا راج تھا۔ شہریار خالص سفید کلر کی کفلنگ لگے شاہی کاٹن کے کرتے شلوار اور اس کے اوپر گہرے سیاہ رنگ کے ریشمی کڑائی والے سرداری واسکٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھ رہا تھا۔ کندھے پر پڑے پشمینہ کی قیمتی شال اس کے جاہ و جلال کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی ایکوا بلو آنکھیں آئینے میں اپنی عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے حواسوں پر پچھلی شام کے چینجنگ روم کی وہ مدہوش کن خوشبو اور ہانیہ کے وجود کی تپش مسلط تھی۔ اس کے پوروں میں ابھی تک ہانیہ کے نرم جلد کا لمس جاگ رہا تھا۔ اسی لمحے ڈریسنگ روم کا باری اور اڑا اور ہانیہ خاندادہ باہر آئی۔ شہریار کے ہاتھ وہی رک گئے، اس کی نظریں جیسے ایک جگہ منجمد ہو گئی۔ ہانیہ نے وہی سرخ اور سنہرے کام والا شاہکار روایتی برائڈل لہنگا پہن رکھا تھا جو اس کے وجود پر قیامت ڈال رہا تھا۔ گلے میں ہیرو کا وہ رائل نیکلس اس کی گوری رنگت پر چمک رہا تھا اور ماتھے پر جھومر اس کے حسن کو ایک ملکہ کا وقار دے رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور لبوں کی لرزش کی گھبراہٹ کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کی تپتی گہری نظریں اس کی طواف کر رہی ہے۔ شہریار دھیمے قدموں اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ہانیہ کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ شہریار نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور ہانیہ کے توڑی کے نیچے انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی، وقت تھم گیا۔ آج اس وادی کی تاریخ میں جب بھی سب سے خوبصورت سردانی کا ذکر ہوگا ہانیہ، تو نام صرف تمہارا لیا جائے گا۔ شہریار کی باری مخملی آواز ہانیہ کے وجود میں اتر گئی۔ اس نے جھک کر ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو مہر کی طرح اٹل تھا۔ آج نیچے بہت بڑا معرکہ ہے۔ وادی کے حصول کے تحت تمہارا خاندان یہاں آ رہا ہے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھنا، کیونکہ تم اب خاندان کی عزت اور میری سردارنی ہو۔ کسی کے سامنے تمہاری آنکھیں نم نہیں ہونی چاہیے۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے محبت اور اس کے پناہ کا احساس مزید گہرا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رحیم خان حویلی کے مردان خانے میں ماحول بارود کی طرح تپا ہوا تھا۔ ارمان خان سفید کفلنگ لگے کرتی شلوار اور کالی سرداری واسکوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ وہ اس وادی کا موجودہ سردار تھا اور آج اسے اپنے خاندانی وقار اور بزرگوں کے عہد کی خاطر اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر جانا تھا۔ ارحم خان غصے سے لال بھبوکا مٹھیاں بھیجے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں دھنکی کی طرح چل رہی تھی۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں ارمان لالا، یہ ہماری بائی کے خون کی توہین ہے۔ خانزادوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہیں اور ہم ان کے ولیمے کا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارمان کی گرجدار روب دار آواز مردان خانے میں گونجی اور اس نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ یہ کھانا کھانے کا شوق نہیں ہے، مجھے کھانا کھانے کا شوق نہیں ہے۔ یہ داجی کی پگڑی کی لاج ہے اور اس سرداری کا حصول ہے جسے ہم کبھی توڑ نہیں سکتے۔ اگر خان حویلی کا سردار آج وہاں نہیں گیا تو جرگے میں ہماری ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے خان اپنے بنائے اصول سے مکر گئے۔ ہم وہاں دشمن بن کر
ہی جائیں گے، لیکن حصول کی ڈال پہن کر مردان خانے کے نیم دروازے کے پاس کھڑی مشائم خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کا یہ غصہ وہاں کسی نئے طوفان کو جنم دے سکتا ہے۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور ارحم کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پرسکون چہرہ اور گہری نرم آنکھیں ارحم کے چہرے پر ٹک گئی۔ ارحم خان، مشائم نے دھیمی آواز میں ارحم کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ وہاں اب آنیا کا گھر ہے، خانزادے جیسے بھی ہے۔ آنیا اب ان کی دہلیز پر ہے۔ آپ کا ایک غلط قدم، آپ کا ایک ابلتا ہوا جملہ آنیا کی زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی بہن کے لیے اتنا بھی ضبط نہیں کر سکتے؟ مشائم کی اس مخلصانہ بات نے ارحم کے ابلتے ہوئے خون پر برف کا کام کیا اور اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی مٹھیاں کچھ ڈھیلی ہوئی اور اس نے مشائم کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ ارمان نے مشائم کی طرف دیکھا اور دھیمی سے سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ پوری حویلی میں صرف مشائم ہی تھی جو ارحم کے طوفان کو شانت کر سکتی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب خانزادہ حویلی کی مرکزی شاہی پٹک سے 3 سیاہ بلٹ پروف گاڑیاں اندر داخل ہوئی اور لاؤنج کے سامنے آ کر رک گئے۔ گاڑیوں کے رکتے ہی وسیع عریض لان میں موجود مہمانوں کے مابین جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کارز نے پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولے۔ سب سے پہلے گاڑی سے تاجی اترے، رحیم خان اترے۔ ان کے چہرے پر عمر بھر کی سیاست کا وقار تھا۔ ان کے بالکل پیچھے ارمان خان اپنی پوری سرداری کے جاو جلال کے کالے واسکٹ اور رعبدار چال کے ساتھ اترا۔ ان کے پیچھے ارحم خان اور زین خان بھی اپنی گاڑیوں سے باہر آئے۔ ان چاروں مردوں کے چہروں پر خاندانی غرور اور ایک کڑوی سنجیدگی تھی۔ داؤد خانزادہ نے جیسے ہی اپنے پرانے دوست اور موجودہ دشمن رحیم خان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں پرانے وقتوں کا عکس لہرایا۔ وادی کا اصول تھا کہ جب دشمن مجبوری میں ہی صحیح مگر سکھ کے موقع پر گھر آئے تو میزبان کو بڑھ کر جھکنا پڑتا ہے۔ داؤد خانزادہ اپنے بیٹوں عارض اور علی کے ساتھ آگے بڑھے۔ خوش آمدید رحیم خان، داؤد خان کی بھاری آواز گونجی۔ رحیم خان نے سرد، مہری مگر انتہائی وقار سے ہاتھ ملایا۔ حصول کے پاسداران خانوں کا شیوا ہے داؤد خانزادہ۔ ہم یہاں وادی کے قانون کے تحت آئے ہیں، کسی شوق میں نہیں، کیونکہ عہد سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے مردان خانے کے مرکزی ہال کے چبوترے نما سیڑھیوں سے شہریار خانزادہ اترا۔ اس کے پیچھے بہاج بھی تھا۔ شہریار کا بلیک سوٹ اور ارمان کی کالی واسکٹ، جو 2 جوان طاقتور اور مغرور سردار ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ فضا میں تناؤ اس قدر بڑھ گیا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہے۔ شہریار کے اکوا-بلو آنکھیں، ارمان کی تیز نظریں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی۔ دونوں نے بنا مسکرائے چہروں پر سرد مہری سنجیدگی سجائے انتہائی مضبوط گرفت کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ یہ 2 دشمنوں کا ایسا مصافحہ تھا جس کے پیچھے خاندانی سیاست کا ایک بڑا لاوا ابل رہا تھا، مگر دونوں کمال ضبط کے مالک تھے۔ بہاج نے بھی آگے بڑھ کر زین اور ارحم سے ہاتھ ملایا، لیکن ارحم نظریں حویلی کی در و دیوار کو ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہو۔ دوسری طرف رحیم خان کے خاندان کی خواتین، ثریا بیگم، عائشہ بیگم اور ان کے ساتھ مشائم تھیں، زنان خانے کے پردے دار رستے سے اندر داخل ہو چکی تھیں۔ عائشہ بیگم اور رقیہ نے روایتی خاندانی اخلاق اور سرداری رکھ رکھاؤ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ماحول میں ایک بوجھل اور خاموشی سی اجنبیت کا راج تھا۔ ان سب کے درمیان مشائم خان اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پستچو گرین رنگ کا ایک
नफीस रिवायती सूट पहन रखा था जिसके किनारे पर चांदी के धागे का हल्का सा काम था और सर पर हल्की रंग का दुपट्टा रिवायती अंदाज में ओढ़ रखा था। इसकी पुरसुकून चेहरे, गहरे साबिर आंखों में बावकार छाल, एक ऐसी मनमानित मतानियत थी जो खान हवेली के गैरत और शराफत के आईनेदार थी। वो बिना किसी जेवर के भी इस हंगामे खेज माहौल में अपनी शख्सियत की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। कुछ ही देर बाद नूरे और मन्नत हानिया को लेकर जनान खाने के मरकज़ी सोफे की तरफ आए। हानिया को सुर्ख और सुनहरी ब्राइडल जोड़े में दुल्हन बने देखकर सुरैया बेगम के ज़ब्त का बंधन टूट गया और उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हानिया ने जैसे अपनी माँ को देखा, वो अपनी जज्बात पर काबू ना रख सकी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उनके गले लगकर धीमी आवाज़ में रो दी। ये एक माँ और बेटी का वो अलविदाई मिलाप था जिसके दरमियान दो ख़ानदानों की खूनी और गहरी खाई हायल थी। शाइम ने आगे बढ़कर हानिया के कंधे पर अपना नरम हाथ रखा। इसकी अपनी आंखें भी नम थीं, मगर इसके लम्स में हानिया के लिए ढेरों दिलासा और हौसला था। हानिया ने माँ के बाद मुशाइम को देखा तो इसकी आंखों में एक अपनायत और अपनापन का एहसास जगा। मन्नत और नूरे ने इंतहाई एहतराम से खान हवेली की ख़वातीन को, खुसूसन मुशाइम को सलाम किया और उन्हें चाय और मिठाइयाँ पेश की। मन्नत ने जब मुशाइम के चेहरे के धीमे और पुरसुकून तासुरात देखे तो दिल ही दिल में इसकी सादगी और वक़ार की कायल हो गई। हवेली में मौजूद तमाम मेहमान ख़वातीन इन दोनों हवेलियों के इस अजीब, सैर-ओ-अंगेज़ और तनाव मिलाप को सांस रोक के देख रही थी। बज़ाहिर सब कुछ बहुत पुरशिकवा, शाहाना और पुरसुकून लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ इस तूफ़ान से पहले की खामोशी थी जो अगले दिन वलीमे के मरकज़ी ऊंट जिरगे की बड़ों के बैठने और पेश पर्दा चलने वाली दुश्मनी की सियासत से पटने वाला था। हवेली के मर्दान खाने में शाही दस्तरखान अब सजने को था, जहाँ दो ख़ानदानों के मर्द एक ही मेज़ पर बैठने वाले थे, दिलों में नफ़रत के पहाड़ लिए और चेहरों पर सरदारी का निकाब पहने। तो दोस्तों, आज की किस्त यही इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।